بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا باب چل رہا ہے اور کیا ٹاپک ہوتا ہے چھوڑیں ایک بار. اس میں مقصور مثال کے طور پر موسیٰ اور قاضی، اور اس میں نسبت ابھی. اگر اس سے شروع میں جا موسیٰ، جا القاضی اور جا ابی، اسی طرح اس میں جتنے بھی شروع میں لگائیں، اس سے شروع میں رائی تو لگائیں فعل اور فاعل، تبدیل نہیں ہوگا. اس میں تبدیلی آئے گی نسبی حالت میں قاضیہ. اس میں اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ یعنی کیسے فرق کریں گے؟ جیسے جا موسیٰ، یہ بھی آگے لکھتے ہیں رائی تو موسیٰ، مرر تو بے موسیٰ. اب ایک بندہ ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے موسیٰ ہے، یہاں بھی موسیٰ ہے، یہاں بھی موسیٰ ہے. دوسری مثال دیکھیں، جا ہاذا رائی تو ہاذا مرر تو بے ہاذا. اب وہ اس میں کیسے فرق کرے گا کہ یہ مورب ہے اور یہ مبنی ہے، حالانکہ دونوں تبدیل نہیں ہو رہے؟ جی کوئی بتائے گا آن لائن کہ کیسے فرق کریں گے کہ موسیٰ کو ہم کہیں گے مورب اور ہاذا کو کہیں گے یہ مبنی؟ دوسرا دیکھیں، دونوں کے آخر میں الف بھی ہے اور تبدیلی بھی بظاہر نہیں آ رہی. یہاں پہ اعراب آ رہا ہے لیکن مقدر ہے. جی کیسے فرق کریں گے کہ یہ مبنی ہے اور یہ مورب ہے؟ اس یہ مبنی کی جو ہے کچھ اصل کیا ہے؟ افعال اور جو ہے حروف مبنی ہے، یہ اصل ہے. افعال، فعل ماضی، اور اسی طرح حروف سارے کے سارے مبنی ہیں. یہ افعال کی اصل اور حروف کی اصل مبنی ہے دونوں. اب اسماء جو میں اصل مورب ہے، اسماء میں اصل مورب ہے اور اس میں یہ مبنی ہے، یہ دونوں. اب اسماء میں وہ جو ان کے مشابہ ہو جائیں، جو کوئی فعل سے مشابہ ہو یا حروف سے مشابہ ہو، تو وہ مبنی بن جاتا ہے. یعنی وہ اسماء جو افعال سے مشابہ ہوں یا پھر جو ہے حروف سے مشابہ ہوں، تو وہ مبنی بن جاتے ہیں. جی جو اسماء جیسے یہ ہاذا، یہ اسم کی ایک قسم ہے، ضمیر، اس میں ضمیر ہے یہ. اب جو ہے اس کے اندر اشارہ کا معنی پایا جاتا ہے. ہاذا اس میں اشارہ کہلاتا ہے، یعنی ہاذا یا کہیں یا اشارہ الی فلان، دونوں ایک ہی بات ہے. یعنی ہاذا زیدن و اشارہ الی زیدن، دونوں ایک ہی بات ہے. تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں شبہ معنوی. شبہ معنوی، اس کی بہت ساری اقسام ہیں شبہ کی. تو مبنی اور اس میں فرق کیسے کریں گے کہ اس میں جو ہے مبنی میں اس میں کوئی مشابہت پائی جائے یا فعل کی یا پھر اسماء حروف کی. مثال کے طور پر من موصولہ، یہ اسم ہے. یا من استفہامی، یا من ربک، یا من الذی معک، تو یہ من جو ہے یہ اسم ہے لیکن یہ مبنی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ یہ شکل میں جو ہے یہ من سے مشابہت رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں شبہ وضعی. یہ کیا تھا؟ شبہ معنوی اور یہ شبہ وضعی. تو اس اعتبار سے یہ جا موسیٰ رائی تو موسیٰ، یہ مورب ہے. اور اس کے آخر میں اعراب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ کے آخر میں اعراب نہیں آ رہا، تقدیری کی وجہ ہے. کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اعراب تقدیری آ رہا ہے. یعنی اس کے اعراب یہ تعذر ہے. الف جو ہے یہ تعذر، یعنی معذرت کر لیتا ہے. تعذر کا مطلب ہے معذرت کرنا، کوئی بھی حرکت اٹھانے سے یہ معذرت کرتا ہے. موسیٰ کے اعراب کیوں نہیں آتا اس کے آخر میں؟ کہ الف جو ہے یہ معذور ہے، معلول بھی ہے، ایک بیمار ہے اور ساتھ میں معذور بھی ہے. اسی طرح یا بھی ہے اس کے آخر میں اعراب، لیکن یہ فتح کو اٹھا لیتا ہے. یعنی قاضی رأیت القاضیہ، لیکن یہ بالکل ہی معذور ہے، کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، نہ فتح نہ ضمہ نہ کسرہ. اس کے آخر میں اعراب ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ بسبب تعذر، تعذر کی وجہ سے. اور قاضی کے آخر میں اعراب ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ ثقل کی وجہ سے. جا قاضی یو پڑھ سکتے ہیں، ثقل کہتے ہیں بھاری پن، ثقل. تو موسیٰ یا جتنے بھی الف مقصورہ جن کے آخر میں، اس میں اعراب کیوں نہیں آتا؟ تعذر کی وجہ سے.
اور قاضی کیا سکل کی وجہ سے اس پر جو ہے ضمہ اور کسرہ یہ ثقیل ہوتا ہے، بھاری پڑتا ہے، اور یہ فتحہ جو ہے یہ آتا ہے اس کے آخر میں. تو یہ قاضی جا القاضی رائیت القاضیہ. جی رائیت مطلب شیخ صاحب یہ جو تعذر بڑھایا اس کا ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں کہ تقزیر میں رہ جائے نا بات. تعذر کا تعذر، مطلب ہاں عذر کرنا یا معذور ہونا. یعنی الف ایسا حرف ہے یہ کوئی حرکت اس پر نہیں آتی، یعنی یہ معذور ہے حرکت اٹھانے سے، یعنی تعذر کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی. جیسے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا وہ. تو یہ موسیٰ اگر اس پر حمزہ لگا دیں یا کوئی حرکت لگا دیں تو وہ حمزہ بن جائے گا، پھر الف نہیں رہے گا. تو یہ تعذر ہے. ایک تو معلول ہے، اس میں علت ہے، یعنی بیماری ہے، حرکت نہیں اٹھا. اور دوسرا یہ بھی معلول ہے، اس کے یا بھی جو ہے اس کے آخر میں حرف علت ہے، لیکن یہ فتحہ کو اٹھا لیتا ہے، یعنی قاضیہ آ سکتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یا قوم اجیبوا داعی اللہ، داعیہ وہاں آیا ہے اجیبوا داعیہ. تو اجیبوا فعل اور فاعل، اور داعیہ مفعول بھی منصوب ہے، اور اس کا فتحہ جو ہے ظاہر ہے، وہ بھی داعی قاضی کے منقوص ہے. لیکن یہ موسیٰ جو ہے الف جس کے آخر میں وہ بالکل اعراب نہیں آتا، اس پر بالکل کوئی حرکت نہیں آتی، تو اس کا اعراب کہیں گے مقدر ہے. دوسرا کیا ہے سکل، اس کے اوپر یعنی بھاری پڑتا ہے سوائے کے فتحہ کے. تو قاضیہ رائیت القاضیہ آئے گا، باقی جا القاضی مررت بالقاضی اور رائیت القاضیہ. یہ واضح ہے یہ بات. تیسرا ہے ابھی، جا ابھی اس کے آخر میں بھی اس کو کہتے ہیں اس میں نسبت. یہ پڑھا ہے آپ نے؟ جی سکل کی قاضی ہو اگر پڑھتے ہیں تو وہ سکل بھاری پڑتا ہے، اور قاضی یہ پڑھتے ہیں پھر بھی بھاری پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے عربی جو ہے وہ تخفیف چاہتے ہیں. جی تیسرا ہے جا ابھی، یہ اس میں نسبت کہلاتا ہے، یعنی ابن اور اس کی نسبت جو ہے یا متکلم کی طرف ہو گئی. اب اس پر اعراب کیوں نہیں آتا؟ یہ تینوں جو ہے اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے، مکسور کا، منقوص کا، اور اس کو کہتے ہیں منصوب. منصوب یہ نسبت ہے اس کی، یعنی نسبت اپنی طرف ہوتی ہے. تو جا ابھی، رائی تو ابھی، مرر تو بھی ابھی. اب جو ہے اس کا اعراب کیوں نہ آتا ہے؟ اشتغال المحل کی وجہ سے. اشتغال کا مطلب ہے مشغول ہونا، اور محل اس کی جگہ. جہاں پر اعراب آنے کی جگہ ہے یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ابن ہے اور اس کے ساتھ یا ملی ہوئی ہے متکلم کے لیے. اب یہ جگہ جو ہے اس کے اعراب کی ہے ابن. اگر یوں صرف ہوتا تو جا ابن ہوتا. شیخ صاحب یہ اشتغال اور آگے لفظ کون سا مکمل ہے کیا ہے؟ اشتغال المحل، محل محل، کہتے ہیں. جی جزاک اللہ. اشتغال المحل، اس کی جگہ جو ہے وہ مشغول ہے یا کے ساتھ، یعنی جا ابن یہ یہاں پہ اعراب آنا تھا، لیکن اس کے ساتھ یا مل گئی، اب اس کے ساتھ مشغول ہو گئی، اس وجہ سے یہاں پہ اعراب نہیں آتا. یعنی جا ابن جو ملا دیا اور جا ابھی بن گیا. ابھی کیسے بنا؟ جو نہیں، وہ جو قاعدہ ہے اس کے تحت کہ یا ہے اس سے پہلے جو ہے کسرہ آنا چاہیے. اور اسی طرح رائی تو ابن ہوتا، لیکن اب اس کی جو ہے یہ اس کی اضافت کر دی گئی تو یہ مشغول ہو گیا. اس کی جو محل ہے، یہ اعراب آنے والی یہ جو جگہ ہے یہ اس کے ساتھ مشغول ہو گئی، اس وجہ سے اس پر اعراب نہیں آتا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ پہلے ابن تھا، اب یا کے ساتھ اس کی نسبت کر دی گئی ہے تو جا ابھی ہو گیا. اب یہ جو جگہ ہے یہاں پر اس کا اعراب آنا تھا، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ مشغول ہو گئے، اس کو کہتے ہیں اشتغال المحل. جہاں اعراب آنے کی جگہ ہے وہ جگہ مشغول ہو گئی. تو اس پر تینوں پر یہ اعراب مقدر ہوتا ہے اس کا. جا ابھی تو اس کو کہیں گے فائل مرفوع بضمۃ مقدرہ. دوسرا رائی تو ابھی مفعول بھی منصوب بفتحۃ مقدرۃ علی الیا. اور تیسرا ہے مرر تو بھی ابھی، تو ابھی جو ہے مجرور بے کسرت مقدرۃ علی الیا. جی منقوص یہ اس میں مقصور ہے. جی منقوص. جی آگے ایک سوال ہے، مضموم اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ مضموم اور مرفوع، ضمہ اور رفع میں کیا فرق؟
یہ مضموم اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ جی اب یہ جی جیسے اگر وہ جملہ ہو جا عمر، تو یہ عمر جو ہے بے مضموم العین کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مرفوع نہیں. یہ وہ والی حرکت جو اعراب بھی ساتھ بتائے وہ رفع کہلاتی ہے. وہ حرکت جو ساتھ میں اعراب بھی بتائے، جیسے عمرو سے فاعل کا اعراب معلوم ہو رہا ہے، جا عمرو یہ فاعل اور مرفوع ہے. اور یہ عین پر جو حرکت ہے اس کو ضمہ کہیں گے لیکن رفع نہیں کہیں گے، کیونکہ اعراب نہیں بتا رہی یہ والی. تو یہ فرق ہے. مضموم وہ حرکت یا وہ کلمہ جس پر ضمہ ہو، اور آخری، کیونکہ نحو کا تعلق آخری لفظ سے ہے، تو آخر میں جو حرکت آتی ہے یہ والی، اس کو کہیں گے مرفوع ہے. اور یہ جو شروع میں آئے، درمیان میں آئے اور کہیں بھی آئے تو یہ مضموم ہوتی ہے. یہ فرق ہے ضمہ اور رفع میں. جی اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. زید. جی یعنی وہ رفع وہ حرکت کہلاتی ہے جو اعراب بتائے، اس کی وجہ سے پتہ چلے یہ فاعل مرفوع ہے، یہ مفعول بھی. اسی طرح رفع، نصب اور جر یہ تینوں حالت ہیں، اور ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ تینوں حرکات ہیں. ہاں یہ مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع، منصوب، جی حرکات ہیں وہ. مجرور. اور رفع، نصب اور جر یہ اعرابی حالت ہے. شروع میں نے جس کی وجہ سے پتہ چلے یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے. جس طرح یہ عمرو، جا عمرو، یہ اس کی وجہ سے پتہ چلا یہ مرفوع ہے. اب یہ شروع میں جو آیا ہوا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناؤ سے. جی ہاں اس کو رفع بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کلمے کو مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا لفظ ہو جس کے آخر میں رفع ہو لیکن وہ اعراب نہ بتا رہا ہو تو اس کو مرفوع نہیں کہہ سکتے. اعراب ہوگا رفع، لیکن ضمہ اعراب نہیں ہوگا. جیسے یہ والا جو ہے ضمہ کہلائیں گے، پہلے والے کو. جی فتحہ کہیں گے. ہاں نصب کہتے ہیں اس کو. کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں اسم مرفوع. فاعل کی تعریف کیا ہے؟ اسم مرفوع تقدم او فعل. اور مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ اسم منصوب. مرفوع ہے. اب یہ جو اس پہ لگا ہوا ہے رفع ہے، یہ پہلے شروع میں جو لگا ہوا ہے یہ ضمہ ہے، اس کو رفع نہیں کہہ سکتے. اس کو عمر، جی رائی تو عمرہ منصوب، منصوب بالفتحہ. جی کوئی سوال ہو کسی کا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے نحو کیا ہوتا ہے، اب اس کو کیا آسان الفاظ میں کیا تعبیر کریں گے؟ نحو یہ ہوتا ہے. جی زکریا. اور بھی ایک اور، اس کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے. جی کوئی آن لائن بتائے گا نحو کی تعریف کیا اور عربی میں کیسے کریں گے؟ نحو اور صرف میں فرق کیا ہے؟ شیخ صاحب نحو میں اسم کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کی آخری حالت کے بارے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں، اور جو صرف ہے اس میں جیسے گردان ہم لوگ کرتے ہیں اسی کے کلمات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی تبدیلی کیا ہوتی ہے. نحو کی تعریف جو ہے دو اس کے کام ہیں.
اس کی عربی تعریف یوں کرتے ہیں، علم، جی اس کی تعریف ہے علم باصول و قواعد، ایسا علم جو اصول اور قواعد پر مبنی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں اس کے، یعرف بہا اواخر الکلمات العربیہ، عربی کلمات کے آخر میں اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے ایک ہمارے پاس کلمہ ہے زیدن، اب اس کو زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، اور کیوں پڑھنا ہے اس کی ہمیں پتا ہو کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، زیدن پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، زیدن پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اور زیدن پڑھ رہے ہیں تو کیوں؟ آخری اواخر الکلمات العربیہ من حیث البناء والاعراب، اب ہاذا جو ہے یہ مبنی ہے، اس کو ہاذا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مبنی کے لحاظ سے اور معرب کے لحاظ سے، یعنی اس کے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ الفا، و ترکیب بعضها مع بعض، اور اس کو عربی کلمات اگر آپ 4 5 6 ہوں ان کو جوڑنا کیسے ہے، ان کو کیسے جوڑنا ہے کہ ایک جملہ بن جائے، اس کے بارے میں یہ علم نحو کہلاتا ہے، یعنی ایسا علم جس کے یہ معلوم ہو رہا کہ عربی کے آخری الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، اور بہت سارے اگر عربی کلمات ہوں ان کو جوڑنا کیسے ہے تاکہ ایک جملہ بن جائے، یعنی صرف جوڑنے سے جملہ نہیں بنتا بلکہ ایک ترتیب سے جوڑیں گے تو اس کا معنی نکلے گا، تو یہ نحو ہے۔ اور صرف کا کیا کہ صرف آخری کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے جا زید ودخل زید فی البیت، اب جو ہے ہر ایک لفظ ہے دخل، مثال کے طور پر اس کو لیتے ہیں تو نحو اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں یہ آخر میں اس کے یہ فتح کیوں ہے، تو اس کے جواب ہے کہ یہ مبنی ہے۔ آگے زیدن، یہ زیدن یہ مرفوع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، اس کے آخر میں سکون کیوں آیا ہے؟ اور الفصل جو ہے یہ مجرور ہے، اس کے آخر میں جر، اب ہر لفظ کے آخری اس پہ نحو بحث کرے گا، داخلہ جو ہے داخلو کیوں نہیں آیا، داخلے کیوں نہیں ہے، داخلہ کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ پھر زیدن، زیدن اور زیدن کیوں نہیں ہے، فی کے آخر میں سکون کیوں آیا، اور فصلی جو ہے یہ فصلے کیوں ہے، فصلوں کیوں نہیں ہے، تو ہر کلمات کے آخر میں چیک کرنا۔ اب یہ کلمات داخلہ بنے گا کیسے یہ صرف بتائے، یعنی جی مورب اور مبنی کے لحاظ سے، اور دوسرا وہ ترکیب بعض یا آپس میں جوڑنا کیسے ہے، یعنی فی الفصل دخل زید، یہ کیوں نہیں آیا یہاں پہ، یا زید دخل فی الفصل یہ آتا ہے تو تبدیلی کیا آتی ہے یہ بھی نحو بتائے گا، دخل زید فی الفصل اور فی الفصل دخل زید، اس میں فرق کیا آ جاتا ہے، کیا فرق ہوگا؟ دخل زید فی الفصل، زید کلاس میں داخل ہوا، فی الفصل دخل زید، یہ تو فاعل بن رہا ہے، وہ مبتدا نہیں، آپ نے حسر پڑھا ہے، حسر، اثر کسی کو مقید کر دینا، اگر فی الفصل دخل زید تو اس کا مطلب ہے زید کلاس میں ہی داخل ہوا اور کہیں داخل نہیں ہوا، دخل زید فی الفصل کا مطلب ہے زید کلاس میں داخل ہوا ہے، لیکن اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اور کہیں داخل ہوا یا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں حسر، کسی چیز کو محدود کر دیں، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اس چیز کو کہتے ہیں حسر، یعنی ایک اس تک محدود کر دینا، جیسے ایاک نعبد، یہ ترتیب جب چینج ہوتی ہے تو کل اس میں جملے میں حسر پیدا ہو جاتا ہے، ایاک نعبد کیا مطلب ہے، اگر یہ تیری ہی عبادت، نعبد کا بھی ایک ہی مطلب ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، لیکن ایاک نعبد میں ایک حسر پیدا ہو گیا کہ تیری، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں، تو یہ جب تبدیلی آگے پیچھے ہوتا ہے، یعنی بعض قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں آگے پیچھے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ حسر پیدا کرنا اس میں، جی اس میں بھی حسر پیدا ہوگا، اگر ہاں فی الفصل دخل زید اثر پیدا ہو جائے گا، جی اس میں اثر نہیں ہے، یہ عام وہ قاعدہ ہے کہ تقدیم و ماحق و تاخیر، اثر کے بہت سارے اصول ہیں کیسے پیدا کیا جائے، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے تقدیم و ماحق و تاخیر، اس کو بعد میں آنا چاہیے، اس کو مقدم کر دینا، اس سے اثر پیدا ہوتا ہے۔
वही सर्फ जो है ये सर ये जो हसर और मुकैयद है दोनों का एक ही माना है हसर और मुकैयद माना में एक लिहाज से ये थोड़े मुख्तलिफ हैं। असर जो है किसी चीज को महदूद कर देना, और मुकैयद जो है मुतलक चीज को महदूद कर देना। वैसे मुकैयद जो है ये उसूल फिक्र की इस्तिलाह है, और ये असर जो है ये नहव और इल्मुल बलागा की इस्तिलाह है। सर्फ में जो है ये देखते हैं कि ये अल्फाज बना कैसे है। ये दाखला जो है ये बना कैसे है, इसका असल जो है दुखूल है, उससे दाखला कैसे बना ये सर्फ में देखेंगे। और नाहव में ये देखेंगे दाखला के लाम कलिमा पर जो है एराब आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क होगा। इसकी मिसाल ये है कि आप जो है कलिमात बनाते जो है सर्फ से हैं, और उसको नहव फिर फिट करती है, उसको आपस में जोड़ती है, और फिर ये बताती है कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। अब कलिमा बनता कैसे है, ये असल आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको दुखूल का लफ्ज़ मिलेगा, दुखूल मज़दर मिलेगा। अब उससे दाखला अपने मकसद के लिए, अगर दो बंदे हैं तो दाखला ले लिया, अब वो मुजारे में माना चाहिए तो यदखुलू ले लिया, तो ये सर्फ के कवायद से बनता है। अब उसको यहाँ जोड़ना कैसे है ये नहव बताएगा आपको, और बनाना कैसे है ये सर्फ बताएगा। कि अगर आपको जो है आपको पता है कि दाखिल होने को दुखूल कहते हैं, आप किसी को आप कह रहे हैं कि दाखिल हो जाओ, तो उसको किस अंदाज में कहेंगे उदखुल। अगर ये बताना चाह रहे हैं कि दाखिल होने वाला है, ये दाखिल होने वाला है, तो इस्मुल फाइल बना देंगे। तो ये चीज़ें सर्फ के कवायद इसलिए होते हैं कि उसमें आपको पता चले बनाना कैसे, क्योंकि डिक्शनरी में ये जो मेन डिक्शनरियाँ हैं उसमें मस्दर है, दुखूल लिखा हुआ होगा, उसका माना लिखा होगा। अब ये दखला, दखलू, दखलत, दखलना, ये सारी आपको कवायद उससे बनाएंगे आप। जी किस, ये फेल है। हाँ, अब फेल है तो दखलो क्यों नहीं आया, तो ये मबनी अलल फत्ह कह रहे हैं। फिर इसका ये कायदा है कि जब इसके साथ वाव ज़मीर मिल जाए तो ये मबनी अलल ज़म हो जाता है। दखलू ये असल है, इसके साथ ज़मीर मिल जाए। इसी तरह इसके साथ नून और निस्वा जब मिल जाए तो ये मबनी अलल सुकून हो जाता है, दखलना। तो ये सारा नहव के उस कवायद में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने मुदरज की अक़साम पढ़ी थी। कभी तो इदराज सनद में वाक़ होता है और कभी मतन में, और मतन में कभी हदीस के आगाज़ में होता है, कभी वसत में और कभी आखिर में। पहले दो की हमने मिसालें पढ़ ली थी कि इदराज का हदीस के मतन के आगाज़ में या दरमियान में वाक़ होना। तीसरी जो है किस्म वो ये है कि हदीस के मतन के आखिर में इदराज का वाक़ होना। मिसालुन लिवुक़ूഇल इदराजी फ़ी आखिरिल हदीस, हदीस के आखिर में इदराज के वाक़ होने की मिसाल हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफ़ू हदीस। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल अब्दिल ममलूक अजरान, गुलाम बंदे के लिए दो अजर होते हैं। वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। लौलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अगर अल्लाह की राह में जिहाद ना होता, वल हज, और हज ना होता, व बिर्रु उम्मी, और मेरा अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करना, मेरा अपनी माँ के साथ नेक सलूक करना, ये काम ना होता, ला अहबब्तु, तो अलबत्ता मैं पसंद करता, अन अमूत व अन ममलूकुन, कि मैं गुलामी की हालत में मरूं। अभी हदीस आपके सामने है। इस हदीस के अंदर इदराज वाक़ हुआ है। इस हदीस के अंदर इदराज वाक़ हुआ है। कहाँ से इदराज वाक़ हुआ है? क्या अगर हमें ये मालूम ना होता तो हम इसको पूरी की पूरी हदीस समझ लेते, तो क्या इसका पूरा का पूरा इस हदीस का मफहूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ इसकी निस्बत क्या दुरुस्त होती? क्यों? क्या ये पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं हो सकता कि गुलाम बंदे के लिए दो अजर होते हैं? अगर अल्लाह की राह में जिहाद ना होता, हज ना होता, और मेरा अपनी माँ के साथ नेक सलूक करना होता, तो मैं गुलामी की हालत में मरता। ये पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं हो सकता। क्यों?
صحیح صحیح. ایک نبی کبھی بھی غلام ہونے کی تمنا نہیں کر سکتا. اللہ کا نبی کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تو زندہ تھی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلام نہ بننے کی وجہ یہ ذکر کرتے کہ کیونکہ میرا اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، یہ عمل بڑا عظمت والا ہے، لہذا اس وجہ سے میں غلام نہیں بن سکتا. آپ کی والدہ تو تھی نہیں. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے اور حدیث کے اندر کلام مدرج ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بتا رہے ہیں فقولہ والذی نفسی بیدہ، حدیث کے اندر جو والذی نفسی بیدہ سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ من کلام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے. لأنہ یستحیل ان یصدر مثل ذلک منہ، اس لیے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسا کلام صادر ہو. لأنہ لا يمكن ان يتمنى الرق، اس لیے کہ ناممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلام ہونے کی تمنا کریں. وَلِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ وَلِأَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حَتَّى يَبَرَّهَا، اور اس لیے بھی کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ موجود نہیں تھی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نیکی کرتے، تو اس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. یہ کلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھا. شیخ صاحب سبیل اللہ فی سبیل اللہ سے مطلب وہاں تک حدیث ہے یا پھر حج والحج؟ للمملوک للعبد المملوک اجران، یہاں تک یہ حدیث مرفوع ہے. اور آگے والذی نفسی بیدہ، یہاں سے والذی سے واو سے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے جو کہ مرفوع حدیث کے اندر مدرج ہے. لکھا ہوا ہے نا والذی نفسی بیدہ من کلام ابی ہریرہ. جی جزاک اللہ خیر. دواعی الادراج، ادراج سند کے اندر ہو یا متن کے اندر، اس کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دواعی داعیت ان کی جمع ہے. اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دواعی الادراج متعددۃ اشہرها ما یلی، ادراج کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے مشہور ترین اسباب مندرجہ ذیل ہیں. پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بیان و حکم شرعی، کسی شرعی حکم کی وضاحت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام فرمایا اس کلام کے دوران ہی حدیث سے ایک مسئلہ اخذ کر کے اور اس کا حکم جو ہے وہ واضح کر دینا حدیث کے درمیان میں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استنباط و حکم شرعی من الحدیث قبل ان یتم الحدیث، حدیث کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کسی شرعی حکم کا استنباط، استنباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخذ کرنا، کسی شرعی حکم کو لے لینا. تو حدیث کے مکمل ہونے سے پہلے ہی حدیث سے کسی شرعی حکم کا استنباط، کسی شرعی مسئلے کو اخذ کرنا، تو یہ کبھی ادراج کا سبب بنتا ہے کہ راوی حدیث کو پڑھ کر اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے بیچ میں ہی کوئی حکم جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیتا ہے، وہ واجب کہہ کر، ٹھیک ہے نا. تو حدیث مکمل نہیں ہوتی، درمیان میں بھی اس کا حکم واضح کر دیتا ہے. تو یہ بھی ادراج کا ایک سبب ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں راوی کا یا صحابی کا اپنا کلام اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایسی حدیث کو مدرج کہا جاتا ہے. آپ کل نہیں تھے تو آپ کسی بات کو سمجھ پائیں گے، ہر بات دوسری بات سے جڑی ہوتی ہے. جی ہاں، ادراج کبھی سند کے اندر ہوتا ہے اور کبھی متن کے اندر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرح لفظ غریب فی الحدیث، ادراج کا کبھی سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے اندر کوئی غریب یعنی کوئی انوکھا لفظ آتا ہے تو محدث اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی. کیا مثال ہے جو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بدء الوحی میں جب وہ حدیث بیان کی تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے آغاز میں کچھ راتوں کے لیے غار حرا کے اندر جا کر تحنث کیا کرتے تھے. امام زہری رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو تحنث کی وضاحت کر دی کہ تحنث سے مراد تعبد ہے، عبادت کرنا. تو یہ ہوتا ہے کبھی کہ ایک حدیث کے اندر مشکل لفظ ہے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تفسیر ذکر کر دی جاتی ہے، یعنی لیکن تفسیر تو بالکل واضح معلوم ہوتی ہے نا، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اب یہ جو صلاۃ العصر ہے یہ تفسیر ہے اور یہ مدرج ہے، لیکن وہاں پر تفسیر کہیں گے کیونکہ مدرج کے اندر بس اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا صحابی یا بعد کے کسی فرد کا کلام ہے. ادراج ہوتا ہے وہ یوں احادیث کے اندر وارد ہوتا ہے. کیف یدرک الادراج، ادراج کو کیسے پایا جاتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ کلام کسی صحابی کا ہے؟ ادراج کو پانے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا کیفیت ہے؟ یدرک الادراج بامور منہا، ادراج کو پایا جاتا ہے کچھ معاملات کے ساتھ، ان میں سے کچھ معاملات مندرجہ ذیل ہیں. ان طریقوں سے ادراج کو معلوم کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ورود الحدیث منفصلا فی روایت اخری، جب آپ اس حدیث کو تمام کتب احادیث کے اندر تلاش کریں، جب آپ اس حدیث کو تمام کتب احادیث کے اندر تلاش کریں تو ایک جگہ پر یا متعدد جگہوں پر وہ حدیث اس اضافے کے بغیر ہمیں نظر آئے.
ایک صحابی کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. لیکن ہم کچھ اور جگہوں پر جا کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہو تو پتہ یہ چلے گا, اور کچھ کہیں پر وضاحت بھی ہو کہ یہ کلام مثلا صحابی نے کہا, وہ کسی نے وضاحت کر دی کہ فلاں صحابی نے, جیسا کہ یہ پیچھے بھی ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اس کی مثال کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب جو وہ وضو کے بارے میں حدیث بیان کی, ویل للعقاب من النار, تو کہیں ہمیں یہ حدیث یوں نظر آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کے الفاظ یوں تھے کہ اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. تو ابھی کس سے پتا چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس کے اندر کلام مدرج ہے؟ یہ پیچھے ہم مثال پڑھ چکے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ ایک اور روایت کے اندر آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار. تو یہ بات سے دلیل ہے کہ اسبغ الوضوء کن کا کلام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا, کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر وضاحت یوں آ گئی کہ اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار. پتہ ہی سمجھ میں. ادراج کو پانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ صحیح, کسی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث ان الفاظ کے بغیر وارد ہو کہ جن الفاظ پر ادراج کا شبہ ہے. اس کلام کے اوپر غور کریں گے کہ کہیں کلام کے اندر کوئی ایسے سکم تو نہیں پائے. جو نبوی کلام ہوتا ہے نا تو وہ معروف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا ٹیڑھ پن, کوئی کچی, کوئی اس طریقے سے کوئی نقص, کوئی عیب نہیں پایا جاتا. جو تفسیر ہوتی ہے نا, وہ تفسیر اس کے الفاظ کے اندر جو رقاقت ہوتی ہے, جو ذوق ہوتا ہے, وہی بتا دیتا ہے کہ یہ کلام نبوی نہیں ہو سکتا. اور اگر بالکل شبہ ہو, احتمال ہو, مثلا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, اس کے اندر تو یعنی کوئی شبہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ الفاظ سارے کے سارے یعنی جامع ترین الفاظ ہیں, تو یہ الفاظ نبوی کلام ہی ہے. اور اگر بالفرض کہیں پر وارد ہوتا کہ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام ہے, یہ صحابی کا کلام ہے, پھر کہا جا سکتا ہے. اگر کہیں پر کوئی شبہ بھی نہیں ہے, کہیں وضاحت بھی نہیں ہے, تو ہم کہیں گے کہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں کہیں بھی. آپ ذخیرہ حدیث کے اندر دیکھیں اور کسی حدیث کے بارے میں کہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا کلام ہے یا کسی صحابی کا کلام ہے, کہیں ایسا وارد ہوا نہیں ہے. اگر کہیں وارد ہوا ہے تو اس کی ائمہ اور محدثین نے وضاحت کر دی ہے. ادراج کو پانے کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک اور روایت میں وہ حدیث اس کلام سے جدا وارد ہو کہ جس کے اوپر ادراج کا شبہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حدیث کا یوں متن چل رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ایک بیچ میں بس اوقات جو بریکٹ ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ تھوڑے سے وہ نشان لگا کر اور پھر اس کے درمیان میں کلام کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو موجودہ دور کے اندر یہ اصطلاحات بنا لی گئی ہیں. بہرحال ان سے بھی پتہ چل سکتا ہے, یہ بھی جو ہے وہ ایک کبھی دلیل ہوتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے بیچ میں, یہ جملہ معترضہ ہے, یہ کلام مدرج ہے. اصل میں وہ جو دو نشان ہوتے ہیں چھوٹے سے, ہاں, تو یہ جو قومیں لگائے جاتے ہیں تو یہ بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو واضح کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جسے قال کے بعد یہ لگائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے یہ. اور اسی طرح ایک اور طریقہ کار ہے, وہ یہ کہ التنصیص علیہ من بعد الائمۃ المطلعین. التنصیص نصص ینصص, تنصیص کا معنی ہوتا ہے عبارت ذکر کر دینا. محدث واضح طور پر ذکر کرے کہ یہ کلام مدرج ہے, ھذا کلام مدرج من کلام ابی ہریرہ مثلا رضی اللہ عنہ. تو کوئی عالم, کوئی امام, ان ائمہ میں سے جو کہ باخبر ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی نص ذکر کر دے. نص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبارت ذکر کر دے, وضاحت سے ذکر کر دے کہ یہ کلام حدیث کے اندر مدرج ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی امام ان ائمہ میں سے جو کہ مطلع ہوتے ہیں, باخبر ہوتے ہیں, وہ کوئی عبارت ذکر کر دے کہ یہ کلام مدرج ہے. تیسرا طریقہ کار یہ ہے اقرار الراوی نفسہ, راوی کا بذات خود اقرار کرنا, انہ ادرج ھذا الکلام, کہ اس نے یہ کلام ادراج کیا ہے. خود کہے, کہیں اور اسے کہیں پوچھا جائے کہ یہ کہ نبی علیہ السلام کا کلام ہے, کہے کہ نہیں یہ میں نے کہا ہے, یا پھر خود کہے قلت تو میں نے کہا ہے, یا اقول یہ کہہ کر اور آگے اپنا کلام ادراج کر دے, تو یہاں سے بھی واضح ہو جائے گا. صحیح. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ استحالت کونہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک, کہ بس اوقات بات محال ہو, ناممکن ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلام کہیں, جیسا کہ اوپر حدیث گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام ہونے کی تمنا نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنی ہے. تو یہاں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کلام مدرج ہے. حکم الادراج, ادراج کا حکم کیا ہے؟ ہم جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں ادراج کو کس ضمن میں پڑھ رہے ہیں؟ مخالفت الثقات. مخالفت الثقات کی پہلی قسم ادراج ہے. تو مخالفت الثقات اس کا کیا حکم ہے؟ مردود کی اقسام میں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, مردود کو پڑھ رہے ہیں. مردود کی اقسام میں سے ایک قسم ہے مخالفت الثقات, اور مخالفت الثقات کی 5 اقسام میں سے پہلی قسم ادراج ہے.
ادراج کا حکم یہ ہے کہ الادراج حرام باجماع العلماء من المحدثین والفقهاء وغیرہم، ادراج حرام ہے، علماء جو کہ محدثین اور فقہا وغیرہ ہیں ان کے اجماع سے ادراج حرام ہے، محدثین فقہا وغیرہ علماء کے اجماع سے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لِتَفْسِيرِ غریب، اور اس سے استثناء حاصل ہے اس ادراج کو جو کسی غریب لفظ کی شرح کے لیے ہو، کسی اجنبی لفظ، کسی مشکل لفظ کی شرح کے طور پر جو کلام ذکر کیا جائے، اس ادراج کی گنجائش موجود ہے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوع، تو یہ منع نہیں ہے۔ اس طریقے سے تحنث کی تفسیر امام زہری رحمہ اللہ نے کی، وہ تعبد، کل ہم نے حدیث پڑھی، تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک مشکل لفظ حدیث کے اندر آیا اور راوی نے اس کی وضاحت کر دی، تو یہ تو ہو گیا نا کہ ایک حدیث کے متن کے اندر ایک اضافی لفظ آ گیا، ادراج ہو گیا، لیکن یہ ادراج جائز ہے اس طرح کے مشکل لفظ کی تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے۔ جی ہاں، یہ تو موجودہ دور میں سہولت ہے، حدیث کو بیان کرتے کرتے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں تو اردو میں تو اللہ المستعان، جب آپ خطباء کو سنتے ہیں، حدیث کوئی ہوتی ہے، ترجمہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کی تشریح، آپ کہیں گے یہ الفاظ لایا کہاں سے، یہ تو حدیث کے اندر الفاظ کا ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ الفاظ تو وارد ہی نہیں ہوئے۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے، جو اگر آپ حدیث بیان کرتے ہیں اور آگے آپ اس کی شرح کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ خطابت پر دسترس رکھتے ہیں، اردو زبان آپ کی لونڈی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم یہ کہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، تو اس طریقے سے کر کے وضاحت کر کے تاکہ فرق پتہ چلے۔ بس اوقات عوام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی، کہ یہ حدیث کہاں ہے، وضاحت تو کر دی کہ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ حدیث کے اندر الفاظ نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اسی وجہ سے غریب الفاظ کی تشریح جیسا جو عمل ہے، یہ امام زہری رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام نے کیا، کہ وہ احادیث کے متن کے اندر غریب الفاظ کی تشریح کر دیا کرتے تھے، یہ جائز ہے۔ اشہر المصنفات فی، اگر آپ مہد السلفی میں ہوتے نا میں آپ کو بتاتا، ٹھیک ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تھوڑی سنجیدگی اختیار کریں۔ الفصل للوصل المدرج فی النقل للخطیب البغدادی، یہ کتاب ہے تقریب المنہج بتدریب المدرج، ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ تلخیص لکتاب الخطیب وزیادۃ علیہ، یہ جو اوپر خطیب کی کتاب گزری یہ اس کا خلاصہ ہے، تلخیص ہے، اور اس کے اوپر مزید کچھ اضافہ بھی ہے۔ جی ہاں، اسی سے لیا گیا، جس کا معنی ہوتا ہے، ادراج کا معنی ہوتا ہے ملا دینا یا داخل کر دینا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، یعنی ادراج کا حکم یہ کہ حرام ہے، اور اس حرام سے صرف اس ادراج کو استثناء حاصل ہے۔ مخالفت الثقات کی دوسری قسم ہے، وہ ہے مقلوب۔ المقلوب، یہ جو لفظ ہے یہ خود ہی بتا رہا ہے، مفعول کے بدن پر ہے، ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے؟ آپ پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں؟ قلب یقلب، یہ مزید فی ہے، مقلب اس سے مفعول مقلب بنے گا۔ مفعول، یہ جو وزن ہے نا ہمیشہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، مفعول کا وزن ہمیشہ، تو یہ سوال یعنی جواب سوالیہ انداز میں تھا۔ یہ لفظ قلب سے لیا گیا ہے، اور قلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیر دینا، الٹ دینا، اور اسی سے دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے۔ دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اپنے حالات تبدیل کرتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے ایمان کی کیفیت کو، کس ٹائم کیا، کسی ٹائم کیا، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی ایمان بلند ہے، کبھی پستیوں میں ہے، عجیب و غریب کیفیتوں سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے، عجیب۔ تو یہ دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کی ایک الگ ہی دنیا ہے، پل میں کیا، پل میں کیا، بالخصوص اس دور میں اللہ المستعان، کہ انسان اس ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ اللہ بھی علیم، صرف اللہ جانتا ہے کہ دل کے اوپر کیا حالات گزر، سب کچھ سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عجیب کیفیات جو دل کے اوپر طاری ہوتی رہتی ہیں، سب کے ساتھ۔ جی ہاں، جی ہاں، ہر ایک کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے استثناء قرار دیا نا، مستثنیٰ قرار دیا ان لوگوں کو، تو مومنوں کو قرار دیا ہے، اللہ کے اولیاء، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الاخرہ۔ لیکن بہرحال حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں کہ ان کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ مومن کے لیے جو نا وہ کہ معاملات اس کے بہتر یوں بھی ہے نا کہ اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے, نعمت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ آپا نہیں کھو بیٹھتا حالات کے یا دلوں کی تبدیلی کی وجہ سے. مومنوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ چائے کا کپ پی لیں, دل کا حالت ٹھیک ہو جاتی ہے, تھوڑی سی اداسی ہوئے, اللہ کا ذکر کر لیا, حالات ٹھیک ہو گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا, کسی سے کوئی اچھے طریقے سے بات چیت کر لی, دل کی کیفیت بہتر ہے. لیکن جو گناہ گار ہوتے ہیں, جو معصیوں کے اندر معصیتوں کے اندر ڈوبے ہوئے, وہ ظاہری بات ہے کہ ان حالات سے خوش نہیں ہوتے. پھر شراب نوشی, پھر بدکاریاں, پھر دوسرے ممالک جانا گھومنے پھرنے تفریح کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے اس غم کو مٹا سکیں, اور وہ اس سے مزید اور بڑھتا چلا جاتا ہے. صحیح, یعنی اگر کسی کو دھوکہ ملے تو پھر وہ ظاہری بات اسی ہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اگر اس کو گرل فرینڈ چھوڑ کر چلی جائے تو کیا کرتے ہیں لوگ, یہی کرتے ہیں نا. ہاں, منکرات کا, یعنی پہلے بدکاری بے حیائی اور پھر اس کے بعد مزید بے حیائی, مزید جو ہو گناہوں والی زندگی. تو یہ ہے کہ یعنی گناہوں سے مزید گناہوں کی طرف. بالکل. لا الہ الا اللہ. المقلوب لغتاً هو اسم مفعول من القلب, یہ اسم مفعول ہے, قلب سے لیا گیا ہے. وَهُوَ تحویل الشیء عن وجهه. قلب کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے رخ سے پھیر دینا, کسی چیز کو اس کے رخ سے, اس کی جہت سے اس کو پھیر دینا. محدثین کی اصطلاح میں جب کہا جاتا ہے کہ حدیث مقلوب ہے تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ ابدال لفظ بآخر فی سند الحدیث یا متنہ بتقدیم او تاخیر ونحوہ, ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینا حدیث کی سند میں یا حدیث کے متن میں تقدیم یا تاخیر وغیرہ کے ساتھ. حدیث کے متن میں حدیث کی سند میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینا, یا پھر یہ ہے کہ اس کے متن کے اندر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینا. لیکن عموماً جب قلب واقع ہوتا ہے نا, تو قلب میں جو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے, جو آگے پیچھے کیا جاتا ہے, تو جو آگے ہوتا ہے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے, وہ آگے موجود ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کل مثال ذکر کی تھی نا کہ یعنی ایک راوی ہے, اس کا نام ہے مرہ بن کعب, آگے آئے گا, اور اس کے والد کا ایک اور راوی, اس کا نام ہے کعب بن مرہ. بس دو راوی ہیں, دو کے نام ہے, تو بندہ کعب بن مرہ کی جگہ پر کہتے ہیں مرہ بن کعب. اب سند کے اندر دونوں نام موجود ہیں لیکن وہ یہاں پر قلب ہو جائے. اس طرح جو ہے وہ آگے حدیث متن کی بھی اندر مثال آ رہی ہے کہ عموماً قلب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں قلب واقع ہوتا ہے نا, تو وہ دونوں الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ایک فیکٹری, اس کے اندر ایک کام ہو رہا ہوتا ہے, فیکٹری ہر دو پرزے اپنی جگہ پر فٹ کرتی ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی لگ جاتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے نا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ قلب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کو پھیرایا جا رہا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے بڑا آسانی کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر اس کو آگے نہیں پیچھے ہونا چاہیے, اور جو پیچھے اس کو آگے ہونا چاہیے. سند میں بھی ہو سکتا ہے, راو روات کے ناموں میں, اور اس طرح متن کے اندر بھی, الفاظ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. مدرج میں, جی ہاں صحیح, اور یہاں پر بھی یہی ہے صحیح. قلب سند میں بھی ہوتا ہے, متن میں بھی ہوتا ہے, ادراج سند میں بھی ہوتا ہے, متن میں بھی ہوتا ہے. یعنی آگے پیچھے کرنا, تقدیم کا معنی ہوتا ہے آگے کر دینا. جی صحیح. ابدال لفظ بآخر, کسی لفظ کو ایک اور لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینا, فی سند الحدیث یا متنہ, حدیث کی سند میں یا اس کے متن میں, بتقدیم او تاخیر ونحوہ, اس کو آگے کرنے کے ذریعے سے یا اس کو پیچھے کرنے کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ. قلب کی اقسام, اقسامہ, قلب کی اقسام. ينقسم المقلوب الى قسمین رئیسیین ہما مقلوب السند و مقلوب المتن. مقلوب کو تقسیم کیا جاتا ہے دو بنیادی قسموں کی طرف, رئیسیین دو بنیادی قسموں کی طرف. ایک ہوتا ہے مقلوب السند اور دوسرا ہوتا ہے مقلوب المتن. مقلوب السند وهو ما وقع الابدال فی سندہ, اور مقلوب السند یہ ہوتا ہے کہ جس میں تبدیلی اس حدیث کی سند میں واقع ہوتی ہے. وله صورتان, اور اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہم نے واضح کر دی تھی, ان یقدم الراوی ویؤخر فی اسم احد الرواة, کہ ایک راویوں میں سے کسی ایک راوی کے نام میں تقدیم اور تاخیر کی جائے, راویوں میں سے کسی ایک راوی کے نام کے اندر تقدیم اور تاخیر کی جائے. وصف ابھی, اور اس کے باپ کے نام میں, مثال کے طور پر حدیث مروی عن کعب بن مرہ ویرویہ الراوی عن مرہ بن کعب. ایک حدیث جو کعب بن مرہ سے مروی ہو تو راوی اسے مرہ بن کعب سے روایت کرے, نام کو آگے پیچھے کر دے, تو یہ بھی سند کے اندر قلب کہلاتا ہے. یہ قلب کی پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے ان یبدل الراوی شخصا بآخر بقصد الاغراب, کہ ایک راوی ایک شخص کو تبدیل کر دے ایک اور شخص کے ساتھ, اور جس کے ساتھ تبدیل کر رہا ہے نا وہ وہاں پر موجود نہیں, وہ باہر سے کہیں سے اور سے اٹھا کر لا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ قلب کے اندر مقلوب جو دونوں موجود ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جس راوی کو وہ سند کے اندر لا رہا ہے اس پوری سند کے اندر اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں, بلکہ کیا کرتا ہے کہ اس سند میں سے اس کے
اصل راوی کو ہٹا کر اور کوئی اور راوی، ٹھیک ہے نا، وہ لے کر آتا ہے صرف جو وہ انوکھا پن ظاہر کرنے کے لیے. مثلا یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کن سے مروی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. کوئی بندہ کہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کہیں گے ہیں یہ تو حدیث آج تک عمر رضی اللہ عنہ سنی تھی، بڑا محدث ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس بڑی حدیث ہے. کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہی حدیث بیان کر رہا ہے، کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. تو یہ کیا ہے کہ یہ انوکھا پن ظاہر کرنے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو سند کے اندر داخل کر دیتا ہے کہ جس کی سند کے اندر وہ مقام ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. اس کا حکم آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم آگے آئے گا کہ اگر اس طریقے سے غلطیاں واقع ہوں، اگر اکا دکا کبھی واقع ہوگی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کثرت سے کر رہا ہے اور ہر مرتبہ کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. ان یبدل الراوی شخصا بآخر، کہ ایک راوی تبدیل کر دے، ان یبدل الراوی راوی تبدیل کر دے شخصا کسی شخص کو بآخر ایک اور شخص کے ساتھ، بقصد الاغراب انوکھا پن کے مقصد سے. کحدیث مشہور عن سالم فیجعلہ الراوی عن نافع، جیسے کوئی حدیث جو کہ سالم رحمہ اللہ سے مشہور ہو، راوی اس کو نافع رحمہ اللہ سے روایت کرے. مثلا ایک اور سی حدیث ہے جو کسی صحابی سے مشہور ہے اور آپ اس حدیث کو صحابی کے نام سے جانتے ہیں. کوئی ایسی حدیث جو کسی خاص صحابی سے مشہور ہو اور آپ اس کو اسی راوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ تو میں نے دے دی حدیث ہے، بالکل وہ جو حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، حدیث جبریل عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مشہور حدیث ہے. اس طرح یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، کن سے مروی ہے؟ مشہور حدیث ہے یہ بھی. نہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مشہور حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس سے حدیث ہرقل ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے کچھ حدیث ہوتی ہیں. حدیث ابن عمر، اچھا، تو بہرحال تو کچھ حدیث ہوتی ہے کچھ صحابہ کرام سے مروی ہوتی ہیں خاص طور پر. تو یہاں بہرحال صحابی کے نام کو تبدیل کر دیا جائے یا صحابی سے نیچے، تو وہ بھی قلب کہلائے گا. وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ، اور ان لوگوں میں سے جو یہ کام کیا کرتے تھے، جو یہ حرکت کیا کرتے تھے، من الرواة راویوں میں سے، وہ حماد بن عمر النصیبی ہیں. لہذا علماء نے ان کے اوپر وضاع اور کذاب کا حکم لگایا. اس کی حدیث ہے، اس کی مثال وہ حدیث ہے رواہ حماد النصیبی عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا. یہ پوری سند ہے جو حماد النصیبی نے بیان کی. اس میں یہ کہ اذا لقیتم المشرکین فی طریق فلا تبدؤهم بالسلام، حدیث کا متن صحیح ہے کہ جب تم مشرکوں سے ملو کسی راستے میں تو تم ان سے سلام میں پہل نہ کرو، ابتدا نہ کرو. فہذا حدیث مقلوب، یہ حدیث مقلوب ہے. قلبہ حماد، اس کو حماد نے قلب کر دیا، پھیر دیا ہے. فجعلہ عن الاعمش وانما هو معروف عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ. اعمش سے اس کو اس نے بنا دیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ معروف یہ ہے کہ سہیل بن ابی صالح سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ہکذا اخرجہ مسلم فی صحیح، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تو مشہور حدیث یہ ہے کہ یہ اعمش سے نہیں بلکہ سہیل بن ابی صالح نبی سے یہ روایت مروی ہے. وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث. قلب کی جو یہ قسم ہے، اسی ہی قسم کے راوی کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث چوری کرتا ہے، حدیث کہیں اور سے اٹھاتا ہے اور سند کہیں اور سے اٹھاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ سند کے اندر بیچ میں کسی راوی کو داخل کر دیتا ہے اغراب کے قصد سے. تو یہ ایسا سارق الحدیث ہے، حدیثوں کا چور. صحیح، بالکل. اور کبھی قلب جو ہوتا ہے وہ متن کے اندر ہوتا ہے، وَهُوَ مَا وَقَعَ الْإِبْدَالُ فِي مَتْنِهِ وَلَهُ صُورَتَانِ أَيْضًا. قلب متن کے اندر واقع ہو، اس کی بھی دو صورتیں. سند کے اندر قلب کی بھی دو صورتیں تھیں. کون بتائے گا؟ سند میں قلب کی صورتیں، جی. راوی کے اور اس کے باب کے نام میں تقدیم اور تاخیر کر دینا. دوسری صورت کیا ہے؟ صحیح، سند کے اندر کسی شخص کو تبدیل کر دینا. مقلوب المتن وہ یہ ہے کہ ما وقع الابدال فی متن ہی، جس کے متن میں تبدیلی واقع ہو، اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ان یقدم الراوی ویؤخر فی بعض متن الحدیث، ان یقدم الراوی ویؤخر فی بعض متن الحدیث، راوی حدیث کے متن کے کچھ حصے میں تقدیم اور تاخیر کر دے. اس کی مثال حدیث ابی ہریرہ عند مسلم فی السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. صحیح مسلم کی وہ حدیث جو ان 7 اشخاص کے بارے میں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. دل ہی سے مراد اللہ تعالیٰ بذات خود اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ. اس کے اندر یہ بھی ہے
صحیح مسلم کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جن افراد کو جگہ دے گا ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپایا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہاں قلب کہاں واقع ہوا ہے؟ یہاں قلب کہاں ہے؟ نہیں، یہاں تو جہاں تک جو حصہ پڑا ہے نا اسی کے اندر قلب ہے، بالکل دائیں کو بایاں کر دیا، بائیں کو دایاں کر دیا، یہ قلب واقع ہوا ہے۔ فہذا ممن قلب علی بعض الروات، تو یہ ان الفاظ میں سے ہے جو بعض راویوں پر مغلوب ہو گیا ہے۔ وانما ہوا، اصل میں یہ اس طرح ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حدیث صحیح روات سے مروی ہے اور یہ ہے کہ اصل محفوظ ہے، لہذا اس حدیث کے اوپر یوں حکم نہیں لگایا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مغلوب کی دوسری قسم یہ ہے ان یجعل الراوی متن هذا الحدیث على اسناد آخر، آپ سے کوئی پڑھے گا اس عبارت کو؟ آگے دیں، اگر مائک پہنچتا ہے تو۔ دوسرا والا پوائنٹ پڑھنا ہے، ان یجعل الراوی، یجعل راوی متن هذا الحدیث على اسناد آخر ويجعل اسناده لمتن آخر وذلك بقصد الامتحان وغيره، مثاله ما فعل اهل بغداد مع الامام بخاری اذا قلبوا له 100 حديث وسالوه عنها امتحانا لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها۔ کچھ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں عبارت کو پڑھنے میں۔ ان یجعل الراوی متن هذا الحدیث على اسناد آخر، کہ راوی اس حدیث کا یعنی ایک حدیث کا متن ایک اور سند پر رکھ دے، سند کوئی اور ہو متن کوئی اور ہو، وَيَجْعَلُ إِسْنَادَهُ لِمَتْنٍ آخر، اور اس کی سند کو ایک اور متن پر رکھ دے۔ ایسا کیوں کرے؟ وَذَلِكَ بِقَصْدِ الْامْتِحَانِ وَغَيْرِهِ، یہ امتحان وغیرہ کے مقصد سے، سند کوئی اور ہے متن کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کو ملا کر پیش کر دے، اس سے کہے کہ یہ صحیح ہے یا اس کے اندر کہیں کوئی غلطی ہے، امتحان لینے کی غرض سے، جس کے حافظے کا امتحان لینا مقصود ہو۔ جی ہاں، اس کی مثال ما فعل اہل بغداد مع الامام البخاری، جیسا کہ اہل بغداد نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا، اذ قلبوا له 100 حدیث، انہوں نے 100 احادیث کو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا، مقلوب کر دیا، وسألوه عنها، اور انہوں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا، مسلسل سوال کرتے رہے، ہمیں ہر حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں لا ادری لا ادری، انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ جب 100 احادیث پڑھ چکے اور ہر ایک حصے میں 10 احادیث تھی، تو پھر اسے کہا کہ تم نے 10 احادیث پڑھی، وہ 10 احادیث تم نے اس طرح پڑھی، وہ غلط بھی ان کو پڑھ کر بتائیں، پھر کہا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، اور پھر کو صحیح کر کے بتایا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر ذہانت عطا فرماتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس قدر جو اللہ تعالیٰ بندوں کو مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کو اپنے دین کا محافظ بنا دیتا ہے، احادیث ان سے اس قدر جو گہرائی کے ساتھ یاد ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے اور سر فہرست جو کام ہے نا، وہ ہے گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے نا، جو بنیادی کام ہے جو ان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو چن لے معاشرے میں سے، تو پھر اس کے اوپر مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، گناہوں سے بچے۔ یقین کریں بس اوقات، لیکن چلیں یہ بات رازداری ہے تو راز میں ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں عمومی ایک بات بتاتا ہوں کہ بس اوقات انسان کو نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بس فضول چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، بس راستے میں آتے جاتے ادھر ادھر نظریں دوڑانے کی وجہ سے دل کے اوپر گرد و غبار چھا جاتا ہے، بندہ استغفار نہیں کرتا اور نیکی کاموں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ بس اوقات جب آپ اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اندر انقطاع کیوں آتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے جانے والی چیز کو آپ دیکھ رہے ہو، نظروں کو کھلا آپ نے چھوڑ دیا ہو، یا زبان کو بسا اوقات، ٹھیک ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں، کوئی تبصرہ کر رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو کے، مذاق اڑائیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو بہرحال گناہ ہوتے ہیں یہ جو انسان سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ صحیح۔ وَسَأَلُوهُ عَنْهَا امْتِحَانًا لِحِفْظِهِ، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے ان حدیث سے متعلق سوال کیا ان کے حفظ کا امتحان لینے کے لیے۔ وَرَدَّهَا، انہوں نے ان حدیث کو لوٹا دیا، عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قبل قلب سے پہلے جس کیفیت پر وہ حدیث، یعنی جس کا جو متن تھا، جس سند کا، اس کو وہیں پر پھیر دیا۔ وَلَمْ يُخْطِئْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا،
ان میں سے کسی ایک میں بھی انہوں نے غلطی نہیں کی. تو قلب جو بدن کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ حدیث کے متن کے کچھ حصے کے اندر قلب ہو جائے, یا پھر یہ ہے کہ ایک سند کو اٹھا کر دوسری حدیث کے متن کے ساتھ لگا دیا جائے اور مقصد اس کا امتحان ہو. صحیح, اتنا عام نہیں ہے, اور وہ بھی وقتی طور پر ہوگا, اور اس کے بعد مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کی اصلاح بھی کر لی جائے گی. صحیح. الاسباب الحاملۃ علی القلب, قلب کے اوپر آمادہ کرنے والے اسباب. قلب کے اوپر آمادہ کرنے والے اسباب کون سے اسباب ہوتے ہیں کہ جو انسان کو آمادہ کرتے ہیں کہ احادیث کو پھیر دے سند کے اندر یا متن کے اندر. تختلف الاسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب وهذه الاسباب هي, کہتے ہیں کہ اسباب مختلف ہوتے ہیں جو بعض راویوں کو قلب پر آمادہ کرتے ہیں اور وہ اسباب مندرجہ ذیل ہیں. پہلا سبب ہوتا ہے قصد الاغراب, انوکھا پن پیدا کرنے کا قصد, انوکھا پن پیدا کرنے کا ارادہ. لیرغب الناس فی روایت حدیثی والاخذ عنہ, تاکہ لوگ اس سے احادیث کو روایت کرنے میں رغبت اختیار کریں اور اس سے احادیث لینے میں شوق اختیار کریں. ابھی بھی ہے ایسا, ابھی بھی ہے, ابھی بھی جیسے یعنی اب موجودہ دور میں تقریباً تو یوں تو نہیں ہوا کہ حدیث کے الفاظ کو روایت کرتے ہوئے, ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ داخل کر لیے جائیں جو حدیث کے اندر ہو ہی نہیں, جیسا کہ کون کرتے ہیں, ایم ٹی جے, ایم ٹی جے, مولانا طارق جمیل. جب آپ ان کی حدیث سنیں گے ماشاءاللہ ان کی جیب میں حدیث رکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنی طرف سے. وہ ایک ساتھی کے ہاں ہم گئے تو وہاں وہ شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے اویس کرنی والی, یوٹیوب پر جو نا وہ اس کی ویڈیوز رکھی ہوئی تھی, وہ ہم دیکھ رہے تھے تو کہہ رہا تھا کہ اویس کرنی وہ پوری حدیث بیان کی عمر رضی اللہ عنہ والی کہ ان سے دعا کروانا. کہہ رہا کہ جب جنت میں جو نا وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اویس کرنی کو روک لیا جائے گا, یا اللہ مجھے کیوں نہیں داخل ہونے دے رہے, وہ جو اس کا مخصوص اسٹائل ہے. تو پھر وہ اسے کہا جائے گا کہ تم جو ہے نا اپنی انگلی سیدھی کرو, آپ انگلی سیدھی کرو, تو جس کی طرح تمہاری انگلی جائے گی, تمہاری انگلی کا اشارہ اس طرف جائے گا, تمہاری وجہ سے ان سب کو معاف کر دیا جائے گا. ابھی کہاں پر ہے یہ, آپ نے اویس کرنی کی حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی, سنیے نا مشہور حدیث ہے, کہیں پر بھی ہے یہ نہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے حدیث کے اندر. عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث, ان سے دعا کروانا. شیخ یہ واقعہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ جو اویس کرنی کا جو واقعہ ملتا ہے یہ مدینے کا ہے نا, جبکہ مولانا طارق جمیل یہ مکے کا بیان کرتے ہیں نا. میرے خیال میں یہ حج کے دنوں کا واقعہ ہے. ہاں حج کے دنوں کا واقعہ. جی حج کے دنوں کا ہے, لیکن یہ شاید واقعہ مدینے کا ہے, کیونکہ شیخ میں اتنے دھیان سے, پہلے کوئی 10 سال پرانی بات ہے, مولانا طارق جمیل کو میں بہت دھیان سے سنتی تھی, اپنے بچوں کو بھی پاس بٹھاتی تھی. تو یہاں پہ میں یہاں پہ مرکز مریم ہے قطر میں, تو میں اس میں میرا داخلہ ہوا, تو میں بلکہ میری پوری بھری کلاس میں میری اس بات میں اتنی میں ڈیٹ ہوئی کہ میں مولانا طارق جمیل کی بات کو ہی صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ کہ نہیں یہ حدیث ایسی ہے, جبکہ جو حدیث تھی وہ کچھ اور تھی. تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ اتنی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم لوگ حدیث کو الٹ پلٹ دیتے ہیں, اور مولانا طارق جمیل اپنی طرف سے کتنی باتیں قصے بنا کے بتاتے ہیں, اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو مجھے اس دن 10 سال پرانی بات ہے, مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنے سب بچوں کو بٹھا کے یہ بتایا کہ نہیں یہ ایسے نہیں تھی, حالانکہ میں تو بڑے دھیان سے ان کو سنا کرتی تھی. مجھے بہت دکھ ہوا ان پہ, اللہ ان کو ہدایت دے, اور جب تک ان کی زندگی ہے اللہ ان کو اس طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. اور یہ جو دوسرا سبب ہے قصد الامتحان, امتحان لینے کا ارادہ, و تأکد من حفظ المحدث, اور محدث کے حفظ کی پختگی کو تاکید کے ساتھ معلوم کرنا, و تمام ضبط ہی, اور اس کے حافظے کا اتمام, حافظے کا مکمل ہونا, اس کو معلوم کرنے کے لیے. الوقوع فی الخطأ والغلط من غیر قصد, بس اوقات قلب کے اوپر آمادہ کرنے والا جو تیسرا سبب ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ غلطی, خطا اور غلطی کے اندر بغیر کسی قصد, بغیر کسی ارادے کے واقع ہو جانا, بس انسان ہونے کے ناطے غلطی واقع ہو گئی. کل آپ کا عقیدے کا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر مرتبہ جب ہم ایک نئے موضوع کو شروع کریں تو اس کو مکمل کریں, لیکن بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل. تو ہم یہیں سے الاسباب الحاملہ علی القلب, یہ تو ہم نے پڑھ لیے, آگے حکم القلب, یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الباب السادس فی سجود السہو والتلاوت والشکر وفی مسائل, صفحہ نمبر 69 ہے میرے پاس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس في سجود السهو وتلاوة والشكر وفيه مسائل. المسألة الأولى في مشروعية इसकी तरकीब करें الباب السادس الباب السادس صفة موصوبا كمبتدا في سجود السهو وتلاوة والشكر خبر. खबर की कौन सी किस्म कहलाएगी ये श- शिबुल शेख जुमला इसका मुताल्लिक निकालेंगे महजूफ होगा और फिर वो शुबह जुमला बने. खबर शिबुल जुमला वफ़ीह मसाइल इसमें जार मजरूर जो है खबर मुतकद्दिम और मसाइल मुब्तदा मुअख्खर. ये मसाइल मुब्तदा मुअख्खर मुब्तदा के लिए शर्त है कि वो मारिफा होता है और यहाँ नकिरा आया हुआ है इसकी क्या वजह है यानी मुब्तदा अल अस्लु फिल मुब्तदा या यकून मारिफा असल जो है मुब्तदा में मारिफा हो शेख जब नकीरा होता है तो वो हमारे पास यानी उसको मुताखिर कर देते हैं. यानी ये जब नकिरा हो दो शर्तें हैं और इसकी खबर जो है जार मजरूर हो तो फिर ये मुताखिर आता है बाद में भी आता है और ये यूं नहीं कह सकते फी ही अल मसाइल ये हमेशा नकिरा ही आएगा अब जार मजरूर और मुकद्दम हो खबर तो फिर बाद में मुब्तदा मुअख्खर आएगा और नकिरा आएगा वरना जो असल जो है मुब्तदा में मारिफा है अल अस्लु फिल मुब्तदा अन यकून मारिफा जी आगे पढ़ें المسألة الأولى في مشروعية السجود السهو وأسبابه والمراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة. इसकी तरकीब करें अलमसलतुल ऊला फी मशरूइयती المسألة الأولى صفة موصوف مبتدا في مشروعية السجود السهو وأسبابه خبر. یہ بھی ہمارے پاس شبہ جملہ ہو کے ہوگی. शिबुल जुमला और इसकी तरकीब एक यूं भी हो सकती है हाज़िही अलमसलतुल ऊला ये मुब्तदा और खबर और हिया जो है ये फिर मुब्तदा निकालेंगे फी मुब्तदा महजूफ फी मशरूइयती सुजूद सहवी असबाबी एक तरकीब की ये सूरत भी बन सकती है यानी अलमसलतुल ऊला इसको खबर भी बना सकते हैं अलमसलतु हाज़िही अलमसलतुल ऊला या अलमसलतुल ऊला हाज़िही हाज़िही कहेंगे तो मुब्तदा जो है मुकद्दर होगा और अलमसलतुल ऊला हाज़िही तो ये खबर जो है वो मुकद्दर होगी एक तरकीब ये भी है एक जो इन्होंने बताई है कि अलमसलतुल ऊला मुब्तदा और ये शिबुल जुमला खबर है शिबुल जुमला और क्या क्या होता है एक जार मजरूर और एक ज़र्फ जार मजरूर की ये मिसाल आ रही है ये ज़र्फ की भी आएगी इंशाअल्लाह जी आगे पढ़ें والمراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم. अच्छा तरकीब भी करते जाएं वल मुरादु बिही वाव हरफ अत्फ है या इस्तिनाफ का है नहीं वाव हमारे पास आत्फ हो रहा है वफ़ीही मसाइलु पे जी और अल मुरादु हमारे पास मुब्तदा है बिही उसकी खबर बन रहा है वो शिबे जुमला. अल मुरादु जो मुब्तदा और बिही शिबुल जुमला इसकी खबर है जी आगे सुजूदुल मतलूबु फी आखिर सलात शेख यही मुब्तदा सिफत मौसूफ बन के मुब्तदा हो जाएगा सुजूदुल मतलूब फिर आखिर सुजूद कौन सा इसम कहलाएगा सुजूद ये है मसदर मसदर है फी आखिर सलाती जबरन लिनक्सिन फीहा औ ज़ियादतिन औ शक्किन. जबरन का क्या इराब होगा जबरन इस हाल में हाल बन रहा होगा सुजूद से हाल भी और ये मफूल लहू भी बना सकते हैं इससे मफूल लहू यानी नक्स को पूरा करने के लिए जबर जो है नक्स को पूरा करने के लिए तो ये वजह बयान हो रही है मफूल लहू या मफूल अजर ही बना सकते हैं लेकिन उसके लिए शर्त है कि इससे पहले फेल या शिबुल फेल हो यहाँ कोई है देखें शिबुल फेल सुजूद ही है सुजूद तो ये मजदर है मतलूब मतलूब शिबुल फेल है मतलूब शिबुल फेल है इसीलिए इसको जबर को ये मफूल लहू बनाएंगे जी वाज़ेह शेख दोबारा बता दें अल मतलूब मतलूब जो है ये मफूल के वजन पर है इस्मुल जी शेख इसम मफूल ये शिबुल फेल भी कहलाता है अस्माए मुश्तक़ात में इस्मुल फ़ाइल इस्मुल मफूल मुबालगा और सिफत ये चारों फेल वाला अमल भी करते हैं इनको शिबुल फेल कहते हैं जिस तरह ऊपर शिबुल जुमला था ये शिबुल ये बाकायदा फेल वाला अमल करते हैं अपने फ़ाइल को रफ़ा देते हैं और मफूल को नसब देते हैं ये फ़ाइल का अमल है इस्मुल फ़ाइल का और इसी तरह ये मतलूब जो है ये मफूल ये नाइबुल फ़ाइल वाला अमल करता है शेख ये सुजूद से नहीं होना चाहिए था क्योंकि सजदा हम इसलिए कर रहे हैं ना सजदे की इल्लत बयान हो रही है ना मतलूब तो इसकी सिफत नहीं होगा मतलूब लेकिन उसके लिए शर्त है इससे पहले फेल हो या शिबुल फेल हो यानी जिसके बारे में बात नहीं इसकी शर्त है कि उससे पहले फेल हो ये इसकी शर्त है मफूल लहू की या शिबुल फेल हो तो मेरे ख्याल से शिबुल फेल मतलूब ज़्यादा है जज़ाकल्लाह खैर व सुजूद सहवी मशरूअन
سجود السهو مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا اور مشروع خبر لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین فلیسجد سجدتین، اس کی ترکیب کریں اذا نسی احدکم فلیسجد. نسی جی شیخ اذا ہمارے پاس کون سا حرف ہے؟ اذا یہ کو ظرف ٹھیک ٹھیک. نسیہ فعل واحد مذکر غائب لا محل ماضی. من الاعراب، اذا جو ہے لا محل له من الاعراب. نسیہ فعل ماضی ہے ہمارے پاس واحد مذکر احدکم اس کا فاعل بن رہا ہے ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ مل کے. فلیسجد فاؤ ہمارے پاس حرف عطف ہے اور لیسجد ہمارے پاس امر کا ہے اور سجدتین ہمارے پاس اس کا مفعول بن رہا ہے اور یسجد میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل ہے اور جو لوٹ رہی ہے احدکم کو. فلیسجد میں یہ لام ہے جو ہے یہ لام امر ہے، اس کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے، فعل مضارع یہاں مجزوم ہے اور سبب کیا ہے؟ لام امر ہے. سجدتین کو کون سا مفعول کہیں گے؟ شیخ یہ ہمارے پاس مفعول بھی بنے گا پورا جملہ مفعول مطلق بنے گا یہ جی فلیسجد جی سجدتین. اور یہ مفعول مطلق میں بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک تاکید کے لیے آتا ہے، یہ مرہ بتانے کے لیے آتا ہے، بار کو، یعنی 2 سجدے کریں. کتنی بار سجدہ کرے؟ 2 بار، عدد کے لیے جو آتا ہے. ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو وأسبابه 3 الزيادة والنقص والشك. وقد حرف تحقیق اجمع اہل العلم، اجمع ہمارے پاس فعل ہے ماضی کا باب فاعل سے، اہل العلم اس کا فاعل ہے، علی مشروعیت سجود سہوی اس کے متعلق ہو جائے گا. واسبابہ ثلاثۃ، اسبابہ مبتدا، ثلاثۃ خبر، اور وہ 3 آگے آ رہے ہیں الزیادہ والنقص والشک. المسألة الثانیہ متى يجب اس کو کیسے بتائیں گے؟ الزیادۃ والنقص والشک کیسے اعراب کریں گے اس کا؟ شیخ یہ وہ ثلاثہ پہ ہمارے پاس وہ ہو رہا ہوگا بدل، یہ بدل بن رہے ہیں، یا پھر ہیا بھی نکال سکتے ہیں، ہیا الزیادۃ والنقص والشک، تو یہ خبر پھر مبتدا خبر بن جائے. المسألة الثانية متى يجب سجود السهو لما يأتي إذا زاد. آپ کے علاوہ کوئی پڑھے گا؟ جی آن لائن کوئی پڑھے؟ جواد آپ نے اس سے پہلے بھی کہیں پڑھا ہوا ہے یہ سارا یہیں سے پڑھا ہے؟ نہیں شیخ بروج سے پڑھے اور کچھ یوٹیوب سے بس. اچھا جی آپ میں سے کوئی پڑھیں پڑھیں گے؟ یہ المسألۃ الثانیہ متى یجب، المسألة الثانية متى يجب. جی متى یجب اعراب کیا ہوگا؟ متى يجب یجب يجبون. فعل مضارع ہے. یہ متا استفہامیہ ہے، 2 طرح ہوتے ہیں، استفہامیہ اور خبریہ. یا استفہامیہ ہے وہ تو ہے، اور اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ فعل بنائیں گے، فاعل بنائیں گے، مفعول بنائیں گے، اس یہ طرح تو کی حرف ہے نا. حرف نہیں، اس میں استفہام ہے. جی کیا بنائیں گے اس کو؟ متا یجب، یجب فعل اور ہوا فاعل ہے، اور متا جو ہے مفعول فی ہی مقدم ہے. مفعول فی یہ کب وقت بتا رہے ہیں. یجب سجود السہو لما یأتی. جی لما یأتی کیا ترکیب ہوگی؟ یجب فعل، سجود السہو مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل بنے گا، اور لما یأتی کا نہیں. لما لام حرف جر، اور ما جو ہے یہ موصولہ موصولہ فی محل جر. فی المحل. یاتی یہ پورا ایک جملہ جو ہے اس کا صلہ بنے گا. اذا زاد فعلا من جنس الصلاة. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اذا زاد فعلا من جنس الصلاۃ. یہ اذا کا کوئی عمل تو ہوتا نہیں ہے، لیکن زیادہ کا زیادہ یہ خیرہ کی طرح کچھ ہوتا ہے کہ
کہ یہ منصوب زیادہ آتا ہے یزید و زیادتن فعل ماضی ہے. صحیح. زیادہ فعل اور یہ فعلا مفعول مطلق نہیں مطلق زیادہ فعلا مفعول بھی ہے مفعول فاعل کا ہے. فائل ہوا ضمیر فاعل ہے. جی ہوا ضمیر جو مصلی کی طرف لوٹتی ہے, یعنی نماز پڑھنے والا اگر زیادہ کر دے کوئی فعل. من جنس صلاۃ تھی, یہ من حرف جر ہے اور یہ جنس مضاف بنے گا اور صلاتی مضاف الیہ, یہ جار مضاف الیہ مل کے اور یہ مضاف الیہ مل کے مجرور بنے گا, یہ جار مجرور مل کے متعلق بنے گا. جار مجرور متعلق بنے گا. یہ پیچھے جو مفعول بھی ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے. متعلق کا مطلب ہے جوڑنا, اس کو ساتھ جوڑیں گے اس کو. کأن یزید کأن یا کأن ہوتا تو یہ حمزہ نیچے آتا, اور حمزہ اوپر. کأن ہوتا تو اس کے بعد اسم ہوتا. کیا پڑھیں گے ابھی؟ کأن یزید کأن ہوتا تو اس کے بعد اسم ہوتا. ان یہ حروف مشبہ بالفعل صحیح. اسماء پر داخل ہوتے ہیں, اور یزید و فعل مضارع ہے. تو کیا ہے ابھی؟ کأن کأن یزید کأن یزیدو ان لن کئی اذن کائن یزیدہ. جی کائن یزیدہ. کأن یزید رکوعا او سجودا او قیاما کیا ترکیب ہوگی؟ ان یزیدہ رکوعا او سجودا او قیاما. او قعودا. بدل اسم کا ہوتا ہے, یزید فعل ہے. ترجمہ کریں کیا؟ وہ زیادہ کر دے, جس چیز کو کر دے وہ کیا ہے؟ رکوع ہے یا سجدہ ہے, تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اور کون کر دے؟ وہ, تو وہ فاعل ہے, تو ہوا نکالیں گے. یزید ہوا رکوعا او سجودا او قیاما, یہ رکوعا جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے. او قیاما او قعودا ولو قدر ولو قدر جلسة الاستراحة جلسۃ الاستراحة لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل. جی اس کا اعراب کیا؟ ولو قدر جلسۃ الاستراحة. ولو قدر, یہ لو کا تو یہ عمل تو نہیں ہے. قدرہ یہ مضاف بنے گا. جی آن لائن بتائیں. ولو قدر مضاف بنے گا. مضاف یہ اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں. ولو یزید قدر جلسۃ الاستراحة, یہ سے پہلے وہ والا فعل جو گزرا ہے اس کو مقدر کریں گے اور اس کو مفعول بنائیں گے. جی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ. صلی بنا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھو پڑھو. ہاں صلی بنا, صلی اور صلی بنا میں کیا فرق؟ شیخ صلی لازم ہے, صلی لازم ہے تو اس کے ساتھ با کے ساتھ متعدی بن جاتا ہے. متعدی بنا. صلی بنا پہلے لازم کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ با لگائے. تو صلی خود نماز پڑھنا ہے اور صلی بنا پڑھانا ہے. یہاں ترجمہ ہے ہمیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے, خود پڑھنا. خمسن. شیخ یہ قدر جلسۃ الاستراحة ہمارے پاس تمییز ہے قودن, یا پھر اس کو مفعول بھی ولو زاد قدر جلسۃ الاستراحة. پڑھوں شیخ پڑھوں. یہ واضح ہے. نہیں شیخ قدر جلسۃ الاستراحة یہ اس کی تفسیر نہیں کر رہا قودن کی, اس میں جو وہ ہے ہمارے پاس مبہم چیز ہے اس کو واضح کر رہا ہے. تو یہ تمییز نہیں بننا چاہیے. اس کو بنا سکتے ہیں یا پھر مفعول بھی بنا سکتے ہیں, اگر جملہ ہو تو وہ بھی واضح ہوگا. چلیں اس کو دیکھیں گے آگے. فلما انفتل. آپ کیا ہوگا؟ صلی بنا پڑھیں. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لکھا ہوا ہے. ہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے. صلی بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمسن فلما انفتل من صلاتی من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم
ما شأنكم ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد هل زيد في هل الصلاة زيد شيء في صلاتي شيء قال لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم أنسى أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. اب اس کی ترکیب کریں شروع سے سبحان حدیث اللہ. صلی بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اچھا یہ تو ترجمہ ہو گیا. صلی یہ فعل آ گیا, کون سا فعل فعل لازم ہے اور پھر ایسے بنا بنا کے متعدی کر باب دیا. کون سا ہے صلی اس میں اختلاف ہے ویسے, اس میں اختلاف کیا اختلاف کہ یا تو یہ ثلاثی مجرد یہ ساتھ ہے یا ثلاثی یہ مزید فی میں تفعیل سے آتے. اس میں اختلاف مجھے نہیں پتا, کسی لغت میں تو تفعیل بٹ باب تفعیل سے نہیں, یہ ایسی اثر ہے تو باب تفعیل میں کیسے آئے گا؟ کچھ تفعیل میں نہیں آتے. صلی اللہ علیہ وسلم چلیں آگے چلیں. صلی بنا بنا یہ جار مجرور مل کے متعلق ہوگا اور الرسول یہ مفعول بھی آ گیا کیونکہ اب متعدی ہو گیا تو مفعول بھی آئے گا. نہیں, فاعل فاعل الرسول فاعل ہے, الرسول فاعل ہو گیا, یہ بنا مفعول بنے گا جار مجرور ہے نہیں نہیں. خمسن مفعول بنے گا. سبحان بنا خمس کچھ یہ جار مجرور متعلق بنے گا اور یہ متعدی کے لیے آیا. خمسن مفعول ہو گیا. فلما یہ فا حرف عطف ہے, جی. فا حرف عطف ہے, یہ لن ما تھا ایسے لما لما ہے. ان فتلا فعل من صلاتی یہ جار مجرور مل کے مفعول بنے گا اور ہوا ضمیر میں فاعل. مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم منصوب انفتح فعل اور ہوا اس میں فاعل ہے. فاعل جی. من صلاتی یہ جار مجرور یہ متعلق بنے گا. یہ توش وشا فعل ہو گیا, القوم اس کے فاعل ہو گیا. جی. بینہم ظرف بینہم ظرف ہو گیا. جی. فقال فعل ما شأنکم یہ ما استفہامیہ ہے جی استفہامیہ. اور شأنکم استفہامیہ سے جان نہیں چھوٹی, مبتدا خبر بتانا ہے اس میں یا فعل فاعل بتانا ہے. استفہام یہ فعل ہو گیا. شأنکم جو ہے مبتدا مؤخر ہے اور ما جو ہے خبر مقدم ہے. خبر ما شأنکم یہ مبتدا خبر ہے. فقالو فعل ہے اور ما یہ مقدم فاعل کیوں آیا ہے؟ خبر ما مقدم خبر جو ہے مقدم. اس میں استفہام جو ہے اس کو کہتے ہیں لا صدارت الکلام, کلام کے شروع میں آتا ہے ہمیشہ, اسی لیے خبر ہے لیکن مقدم آئی. فقالو یہ فعل اور فاعل ہے, یہ واو ضمیر یہ واو اس کا ہے جمع کا. یا رسول اللہ یہ یا دوبارہ پڑھیں. حرف مناد فقالو فعل اور فاعل ہے, پھر واو ضمیر جو ہے یہ فاعل بنے گی جی. اور یہ یا حرف مناد ہے, حرف ندا ہے. حرف ندا اور منادہ یا رسول اللہ رسول اللہ. رسول اللہ جی. رسول رسول اللہ اللہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب بھی منادہ مفرد ہوگا تو مرفوع آئے گا اور اگر مرکب ہوگا مرفوع مبنی علی الضم آئے گا فی محل نصب. بات تو بات کیوں ہوئی ہے کہ منادہ جو ہے یہ مفعول بہ کے قائم مقام ہے, تو مرفوع کیسے آئے گا؟ رسول اللہ ہوگا. جی. مبنی علی الضم آئے گا جب مرکب ہوگا, لفظ جلالہ کی طرف. جب مرکب آئے گا تو پھر منصوب آئے گا. یہ رسول اللہ یہ رسول اللہ ہی یہ مضاف مضاف الیہ مل کے وہ یا مفعول کے لیں یا منادہ کے لیں. حل حرف استفہام زیدہ فعل زیدہ زیدہ کون سا زیدہ فعل ہے؟ یہ فعل ماضی فعل ماضی مجہول. فعل ماضی ثقیل آتا ہے نا, زیدہ ہے. زیدہ زادہ یزیدو اور زیدہ یزادو. اس کا مصدر کیا ہے؟ زید زیادتاً. سبحان زیاد. پھر صلاتی یہ جار مجرور متعلق بنے گا صلاۃ جار مجرور فی صلاۃ زید زید آگے زیدہ شیء فی الصلاۃ میں ایسا ہے, زیدہ شیء یہ نائب الفاعل بنے گا. زیدہ شیء فی الصلاۃ. قولا
اس میں قالا میں ہوا ضمیر ہے جو رسول اللہ پہ جاری. جی. قال لا، لا کیا وہ حرف ناہیہ. قالو، یہ قالو فعل ہے اور اس میں فاعل ہے. واو ضمیر جو کہ صحابہ کی طرف جی جمع کے لیے جمع فعل اور کی. فاعل مکمل ہوگی. فَإِنَّكَ، فا یہ حروف عطف، یہ جی. فا حروف عطف، یہ انا و خواتها یہ جو وہ ہو گیا، اور یہ کاف ضمیر آ گئی. ضمیر اور اور فَإِنَّكَ، یہ انا کا فاعل ان کا اسم. اسم بن گیا نا. اس کا محل کیا ہے یہاں پہ؟ کیا ہونا چاہیے؟ فی محل نصب. فی المحل یہ ضمیر ہے مبنی ہے، مبنی علی الفتح فی محل نصب، نصب. کیونکہ ان اللہ غفور. سلیتا یہ فعل ہو گیا اور اس میں یہ ضمیر ہے تاز، تا ضمیر کا ضمیر فاعل. فاعل ہو گئی. خمسن مفعول بھی ہو گیا. فَإِن، یہ فا حرف جر یہ وصل ہوتا ہے تو یہ گر گیا. فن فتح، اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ فاعل بن گیا. سجدہ، یہ فا حروف عطف ہے اور سجدہ فعل، ہوا ضمیر فاعل. سجدتین، یہ کیا جی آن لائن یہ والے بتائیں. سجدتین. فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، یہ خمسن کیا آئے گا یہاں پہ؟ شیخ صلیت فعل، فعل با فاعل خمسن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے خبر بن گیا. ان صلیت فعل لازم نہیں ہے. صلیت فعل لازم، تمیز بنے گی تمیز. صلیت فعل لازم ہے، اسی لیے اوپر صلی بنا آیا تھا. جزاک اللہ خیر شیخ. فسجدہ، یہ کیا بنے گا؟ صلیت خمس. صلیت خمسن. صلیت یہ تو صلی فعل ہوتا ہے اس میں، اور تا ضمیر ہے جو کہ ان کی طرف جاری ہے. ایک پورا جملہ بنے گا صلیت، صلی فعل اور تا فاعل، اور خمسن جو ہے اس کی تمیز. تمیز، جملہ یہ خبر بن جائے گا. یہ پورا انا حروف جملہ مشبہ انا کا بالفعل، اور کاف جو ہے انا کا اسم، اور صلیت خمسن یہ جملہ خبر بنے گا. فن فتلا، یہ فا حروف عطف ہے اور یہ ان فتلا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل. فسجدہ حروف عطف اور سجدہ فعل. سجدتین یہ مفعول مطلق. مفعول مطلق. ثم سلم، ثم حرف عطف ہے. مفعول مطلق تین طرح کے آتے ہیں، کس کے لیے؟ ایک تاکید کے لیے، اور نو بیان کرنے. العدد اور بیان نو. تو یہ بیان عدد کے لیے آتا ہے. ثم سلم اگر تاکید کے لیے ہو تو کیسے آتا ہے یہاں پہ؟ تاکید کے لیے اگر فسجد سجدتن، وہ تو مرت کے لیے آتا ہے. جی تاکید کے اگر لانا چاہیں تو کیسے؟ ولیسجد سجودا. سجد، جی سجدہ سجودا، وہ عام مصدر ہے. یہ مصدر بھی مصدر مرہ کہلاتا ہے. سجدتین، سجدتن، سجدتین. جی سجدتین آیا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، اس دور نہیں آئے گا. عدد یہاں سے معلوم ہو رہا ہے. ثم اور سلم اگر یہ اس کو نو بتانی ہو تو کیسے بتائیں گے؟ کا سجود القاری. کا سجود جا کاف لگائیں گے. الامام. ثم یا میرے خیال سے سجدتن کسرہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جیسے جلسہ جلسۃ القاری. ثم سلم، ثم حرف عطف ہے اور سلم میں ہوا ضمیر جو کہ صحابہ کی طرف، اور سلم فعل ماضی. جی ثم قال، ثم حرف عطف قال، قال میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ رسول اللہ کی طرف جائے. انما، یہاں انا الگ ہے اور ما الگ ہے. انا حروف مشبہ بالفعل اور ما لانا. ماں کا نام بھی خاص نام ہے اس کا نحو میں. سلمہ یہ نبی سلم کی طرف سے آپ نے نماز میں جو سلام پھیرا وہ ہے. جی اس کا نام ہے ماں کا، نحو میں خاص نام ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں ماں کافا مکففہ من العمل. کافا جو ہے یہ روکنے والا ہے انا کو. انا ویسے اپنا کام کرتا ہے لیکن یہ ماں جب آ جائے تو پھر نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں ماں کافا. اور مکففہ من العمل جو روکتا ہے عمل سے. انا یہ ضمیر، انا مبتدا ہے اور بشر انا اس کی مبتدا، خبر. بشرون اس کی خبر. مثلکم، ما یہ بدل بنے گا مثلکم. بدل، مثلکم بدل. انسا، انسا فعل ہے
اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. کما قاف حرف جر یہ ما مکففہ ماں نہیں جو ہے مجھے لگا یہ فی کاف کا محل جر ہے. فی محل جر. یہ تنسونا میں واو ضمیر ہوگی. یہ ماں موصولہ بھی بن سکتا ہے. ماں موصولہ اور تنسونا اس کا صلہ ہے. فا حرف عطف اذا اذا ظرف کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھار شرط کے لیے بھی آتا ہے. وَإِذَا نَسِيَ نسیہ فعل اور فاعل ہو گیا. جی. احدکم 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 تو فاعل یہ رہا. تو میں جب نسیہ فعل احدکم فاعل. احدکم فاعل فا حرف عطف ہے. فل یسجد یہ فعل امر ہو گیا. سجدتین یہ مفعول مطلق. جی مفعول مطلق. آپ پڑھیں گے عبارت پڑھیں گے وَإِذَا عبارت یہ بھی یعنی کریں گے تو پریکٹس کریں تبھی آئے. اذا زاد یہیں سے پڑھ لیں. یہ ایسے پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں اس کو کیا پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں. اوپر سے شروع سے المسألۃ الثانیہ سے پڑھیں. اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولا قدر جلسة الاستراحة. اذا تو اس میں حرف یہ حرف شرط ہو گیا یا حرف ظرف آ گیا. زیادہ یہ فعل آ گیا. جی. ٹھیک ہے. ہوا اس میں فعل فاعل آ گیا. ہوا اس میں فاعل فعلا فعلا مفعول بھی. فعلا مفعول به من حرف جر جن سے صلاتی مضاف مضاف الیہ. کأن یزید کا تو حرف جر ہو گیا. انا کا کی وجہ سے یہ نون ساکن ہو جائے گا اس کا. کان یزیدہ فعل مجہول فعل مضارع منصوب ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. ان حرف نصب ہے. رکوعاً یہ ترجمہ کریں پھر سمجھ آئے. وہ زیادہ کر دے تو زیادہ کرتے رکوع کو سجدے کو مفعول بھی. مفعول به. رکوعاً او سجوداً او قیاماً او قعوداً ولو سارا پھر عطف ہو رہا ہے اس پہ رکوع میں. رکوع میں ولو قدر جلسۃ الاستراحتی. واو حرف عطف آ گیا. لو حرف شرط. قدر فعل نہیں اسم. قدرہ بڑھا دے. قدرہ مطابق یا اتنے میں. اوکے. اس کی میں کیسے آسان ہے پورا. قدرہ کے اگر یہ عبارت آپ کو نہیں پتا ترجمہ نہیں کر سکتے پورا. جی ترجمہ اس وقت ہے مکمل ہی. جب تک مکمل جو ہے آپ کو عبارت سمجھ نہیں آئے گی نا ترجمہ پورا نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے مفہوم سمجھنا, ایک ہوتا ہے مکمل جو ترجمہ کرنا ہے وہ ان قواعد کے بعد ہی ہوگا. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مفعول ہے یہ فاعل ہے پھر ہی صحیح ترجمہ ہوگا. ایک ہوتا ہے دیکھ لینا اور ایک سمجھ جانا مفہوم, لیکن ایک مکمل ترجمہ اس وقت ہوگا جب یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں. یہ قدرہ کے کیا معنی ہوں گے؟ قدرہ مقدار. جلسۃ الاستراحتی مضاف مضاف الیہ. لحدیث ابن مسعود صلی بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بینہم فقال ما شأنکم فقالوا یا رسول اللہ هل زید فی الصلاة شیء قال لا قالوا فإنك صلیت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. شیخ ایک سوال. شیخ یہ جو توشوش ہے یہ ہمارے پاس رباعی سے ہے؟ جی توشوشہ رباعی سے. جزاک اللہ شیخ. تدخرجہ کے باب سے نہیں,
तदखरजा या तदहरजो, ये रुबाई मजीद में आएगा। एक है दहरजा, उसके बाद तदहरजा, बाब दफा। जज़ाकल्लाह। आगे पढ़ें। फ़ैज़ा उलिमा बिज़ियादती फ़हुवा फ़िस्सलाती आलिमा, फ़ैज़ा अलिमा बिज़ियादती वहुवा फ़िस्सलाती वजिबा अलैहि जुलूस वजबा अलैहि अज-जुलूस हालिन वजब अलैहिल जुलूस, वजबा अलैहिल जुलूस जुलूसु जुलूसु हालिन हाल इल्मिही, हाला इल्मिही हत्ता लौ काना फ़ी असनाइ रुकूई लिअन्नहु लविस्तमरा फ़ी ज़ियादती और इस्तमर्रा, लवस्तमर्रा फ़ी ज़ियादती मा इल्मिही लिज़ाद फ़ी सलाती शै लज़ादा 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 फ़ी सलाती शैयन अमदन व हाज़ा ला यजूज़ु। हज़ा ला यजूज़। यहाँ देखें, फ़ैज़ा आलिमा बिज़ियादती व हुवा फ़िस्सलात, व हुवा फ़िस्सलात, इसका क्या इराब है? तो ये वाव कौन सा है? हालिया शेख। ये वाव हालिया है, यानी इस हाल में कि वो नमाज में हो। फ़ैज़ा आलिमा बिज़ियादती, आलिमा फ़ेल और फ़ाइल, और बिज़ियादती ये जार मजरूर मुताल्लिक है, और ये हाल बनेगा, ये जुमला हालिया है। हालिया और आतिफा में फ़र्क कैसे करें? हालिया जो है ये वाव हालिया, ये एक पूरे जुमले पर दाखिल होता है। जैसे यहाँ पे वहुआ ये मुब्तदा है, फिर सलात ये शिबुल जुमला खबर है, तो इस पर जो है वाव दाखिल हुआ है, तो ये वाव हालिया है। तो वजबा अलैहिल जुलूसु, वजबा फ़ेल और जुलूसु फ़ाइल, और अलैहि ये मुताल्लिक है इसके। आला इल्मिही, तो हाल को यहाँ ज़र्फ बना सकते हैं, उस वक्त जो है इल्म होने के वक्त। ये और कोई सवाल हो? हाँ, अत्ता उरूफ आतिफा में से यहाँ आतिफ बनाएंगे। जी, कितना खुश्क मादा है ये, खुश्क। और फिर इसके बाद एक इल्म आता है इल्मुल बलागा, वो इससे भी ऊपर की चीज़, यानी ये तो फिर भी कुछ ना कुछ समझ आता है, वो बिल्कुल ही ऊपर की वो है। हाँ, वो भी मदारिस में जो है 4-5 साल के बाद पढ़ाते हैं। हाँ, इसको पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जो कवायद वगैरह हैं वो आते रहते हैं, बार बार आएंगे, तो इससे बेहतरी होगी।